جب سے ہمارے اسلامی معاشرے میں ہم مسلمانوں کے درمیان دیگر اقوام کے کلچر داخل ہونا شروع ہوئے، ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ ان شدید قباحتوں اور فکر انگیز خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی منگنی کے بعد ایک دوسرے سے مستقل رابطے میں آ جاتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں بھی اس کو قبول کیا جا رہا ہے۔ والدین اس کی اجازت دیتے ہیں، اور لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے سے پہلے چیٹنگ، پھر کال سے ملاقات، اور پھر ملاقات سے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ناجائز تعلق تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ناخوشگوار نتائج برآمد ہوتے ہیں اور منگنی ٹوٹ جاتی ہیں اور رشتہ نکاح پھر قائم نہیں ہو پاتا۔ اور پھر یہاں یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا یہ رابطے قائم رکھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جبکہ تجربہ، مشاہدہ، معلومات، یہ سب چیزیں ناخوشگوار نتائج برآمد کر چکی ہیں۔ جس انڈرسٹینڈنگ کو قائم کرنے کے لیے یہ رابطے قائم رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ اس سے قائم نہیں ہوتی، بلکہ مزید ایک دوسرے کے درمیان رنجشیں، بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک دوسرے کو سمجھا اس مختصر عرصے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ان ملاقاتوں میں لڑکا یا لڑکی اپنے مزاج پر مصنوعی خول چڑھا کر ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، تو اس کی حقیقت تو اس عرصے میں بنیادی طور پر ظاہر ہی نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کو سمجھا جا سکے۔ دوسری بات یہ، اگر یہ حقیقت ظاہر بھی ہو تو بھی اس کے نتائج اچھے نہیں۔ کسی بات پر ناراضگی ہوئی، لڑکی کہتی ہے لڑکا بڑا مغرور ہے، لڑکا کہتا ہے لڑکی بڑی نخرے والی ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، نتیجہ منگنی ختم۔ یا کسی ناراضگی کی بنیاد پر لڑکے نے کہہ دیا کہ میں منگنی توڑ دوں گا، لڑکی تھوڑے دل کی مالک ہے، وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہوئی، ڈپریشن میں چلی گئی، اور بسا اوقات حقیقت پر مبنی خبریں سننے کو بھی ملی کہ لڑکی نے محض اسی ٹینشن اور اذیت میں خودکشی کر لی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے خواب اور خواہشیں سنتا ہے تو کہتا ہے میں اس کو پورا نہیں اتر سکتا، میں اتنا پیسہ دولت کہاں لاؤں گا کہ اس کے خواب پورے کروں، نتیجہ منگنی ختم۔ جناب والا، یہ یاد رکھیں، منگنی سے مراد ہوتی ہے صرف نکاح کا وعدہ اور پختہ ارادہ۔ منگنی سے لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو پردے کے فاصلے ہیں وہ ختم نہیں ہو گئے، یہ ایک دوسرے کے لیے غیر اور اجنبی ہیں۔ ان کو اسی مرتبے میں رکھا جائے، اسی مقام پر رکھا جائے جو ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت کا ہوتا ہے ایک دوسرے کے حق میں۔ جتنا قریب کریں گے نقصانات اٹھائیں گے۔ یہ رشتے میں وہ کشش نہیں رہے گی، وہ برکت نہیں رہے گی، وہ چام نہیں رہے گا، وہ ایک دوسرے کے لیے ایکسائٹمنٹ نہیں رہے گی۔ جو نکاح سے قبل کسی قسم کے رابطہ نہ ہونے کی صورت میں ایک اشتیاق ہوتا ہے، وہ اشتیاق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رسول نے جو ہماری حدود اور قیود رکھی ہیں اسی پر چلنے میں ہمارے رشتوں کی، ہماری زندگی کی، ہمارے آنے والے اوقات کی بہتری ہے، اور اسی میں برکت اور فوائد ہے۔ ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت کو خلوت میں اکٹھا ہونے یا اس طرح کے غیر ضروری رابطے رکھنے سے ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے بڑی سختی سے روکا ہے، اس کو فالو کریں۔ اللہ پاک ہمیں نکاح کے پاکیزہ رشتوں کو پروموٹ کرنے کی توفیق دے، جس میں برداشت ہو، جس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو، جس میں ایک دوسرے کو سمجھا جائے، اور جس میں
ایک دوسرے کا لباس بنا جائے اور جس میں ایک پاکیزہ نسل کا آغاز ہو۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔